السلام علیکم علی رضا صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمارا کیس آگے چلایا۔ میں ایک بیوہ ہوں، میرے شوہر نے اسی وجہ سے خودکشی کر لی تھی۔ IM میں ساری اپنی جمع پونجی انویسٹ کی تھی، مگر ان لوگوں نے فراڈ کر کے سارے پیسے ضبط کر لیے۔ اسی وجہ سے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور اسی وجہ سے ہم لوگ بے انتہا شدید پریشان ہیں۔ صرف 3 مہینے انہوں نے ہمیں خرچہ دیا اور اس کے بعد وہ لوگ سب بھاگ گئے اور آج 1.5-2 سال سے ہم لوگ خوار ہو رہے ہیں ان کے پیچھے، کبھی کورٹ کچہری میں، کبھی کہاں۔ ٹھیک ہے سر۔ جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں GTV کے آفس میں ہوں اور ایک بڑا کیس ہائی لائٹ ہوا تھا جس کے اندر فراڈ تھا، اور وہ صرف کراچی نہیں، صوبہ نہیں، بلکہ پورے ملک کے متاثرین اس وقت اس کا شکار ہوئے ہیں۔ بلادی گروپ تھا، میمن مرچنڈائز، مختلف گاڑی چاہیے، اس کے نام پر آپ سے رقم جو ہے وہ طلب کی جاتی تھی، رقم لی جاتی تھی اور بولا جاتا تھا آپ کو اتنے کم فیصد میں جو ہے گاڑی دے دی جائے گی، گھر دے دی جائے گا اور جو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ ٹیم جو ہے وہ پیسے لے کے بھاگ جاتی تھی۔ FIRیں 200 سے زائد ہو چکی ہیں، پورے ملک بھر کے اندر جو ہے ان کے متاثرین ہیں۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کیس کے آگے؟ ان کو لیڈ کرنے والے اظہر نقوی اس وقت میرے آفس آئے ہیں۔ اظہر نقوی، مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا، جو عام لوگوں کو جو ان کو نہیں پتا ان کے لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے، کتنے متاثرین ہیں اور اب آپ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں اور میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ السلام علیکم جی، جس طرح سے ہم ایک دفعہ پہلے بھی جب یہ انیشیٹ ہوا تھا کیس تو GTV نے اس کی کوریج کی تھی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہماری اعلیٰ جو عدلیہ ہے وہ حرکت میں آئی تھی۔ اس وقت FIRs کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی تھی اور یہ بھی GTV کے جو اینکرز ہیں ان کی کوریج کی وجہ سے ہوا تھا۔ آج اس کی تعداد 250 سے زائد تجاوز کر چکی ہے اور ہمارا جو اہم مدعا تھا وہ یہ تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے اندر موجود چند ایسے لوگ، یعنی ان کالی بھیڑیں جو ان کیسز کو رجسٹر نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اب FIRs کی تعداد تقریباً 500 سے کراس کر رہی ہے، یعنی 250 کے قریب جو ہیں وہ درج ہو چکی ہیں اور مزید 250 جو ہیں وہ پروسیڈنگ میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی لاتعداد ایسی FIRs ہیں جس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور آج جو اس کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، انویسٹیگیشن میں پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی ایک کمپنی نہیں تھی، میمن انٹرنیشنل مینجمنٹ اس کا ہب تھا۔ اس کے علاوہ اب آج کی صورتحال یہ ہے کہ 68 کمپنیاں اس کے لنک میں آ چکی ہیں، یعنی ایک ہی گروہ اس پورے معاملے کو آپریٹ کر رہا تھا اور یہ کام 2008 سے چل رہا ہے۔ 2 سال میں 5 مرتبہ پلے بارگیننگ آلریڈی ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے میں پریمیئر ایجنسی نیب کے ہاتھوں 5 مرتبہ 2020 اور 21 میں پلے بارگیننگ ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ پہلے ہو چکے ہیں؟ جی ہاں، کھاتا کر کے جی ہم نے اتنے پیسے دے دیے، اتنے کرائے تھے اور فارغ ہو گئے۔ جی ہاں، 2 دفعہ ہو چکی ہے، ابھی 5 دفعہ 5 دفعہ ہو چکی ہے۔ جی ہاں، 2 سال میں یہ 5 دفعہ ہو چکی ہے۔ اس کا میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ مافیا مجھے لگ رہا ہے۔ بتائیں۔ اور یہ تو صرف 2 سال کا ڈیٹا ہے، اس کے علاوہ یہ ہم نے جو اس کو ڈائگنوز کیا تھا خود ساختہ طور پہ، کیونکہ کوئی ادارہ اس کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو GTV نے اس کے اوپر نظر ثانی کی اور اس طرح اس کو جو ہے وہ کوریج ملی، لوگوں کی بات سنی گئی، تب جا کے یہ مقدمات رجسٹرڈ ہوئے، لوگ آپس میں ملے اور ملتے ہوئے اس وقت جو تعداد ہے پبلک کی وہ 716 ہمارے پاس اتھینٹک ویلیوز ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس اتھینٹک اس کا ڈیٹا یہ موجود ہے۔ 700 کون لوگ ہیں جو متاثرین، جو آپ لوگوں کے رابطے میں آگے آپ کے اس سرکل کے اندر آگیں گے؟ جی ہم لوگ وہاں پہ، اور میری اطلاعات کے مطابق اس وقت 71 گروپس اور مزید کام کر رہے ہیں پورے ملک میں، جن کے اندر انہی سے لٹے ہوئے لوگ ہیں، لیکن وہ اب تک ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ رہی ہے وہ تمام گروپس، وہ تمام لوگ آ کے ہم سے مل رہے ہیں۔ اس وقت یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں زیر بحث رہا، پچھلے 1.5 سال ہو گیا ہے۔ لاسٹ ٹائم جب اس پہ بات چیت ہوئی تھی تو اب 1.5 سال ہو چکا ہے، لیکن اب تک اس میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، ایک بھی گرفتاری نہیں۔ اچھا، میں نے خبر بریک کی تھی اس حوالے سے، عائشہ نامی ایک خاتون تھی، اس کو سولجر بازار پولیس نے پکڑا تھا، اس کے بعد وہ بھاگ گئی تھی۔ جی ہاں، جی ہاں، فرار ہو گئی تھی تھانے سے، فرار ہوئی تھی، اور اس میں ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی چند کالی بھیڑیں انہیں خود لے کے روانہ ہوئی۔ ہم نے یہ جو تمام بہت بڑا، میں روک رہا ہوں ان کو، ایک ملزمہ جس کے اوپر فراڈ کے اتنے کروڑوں روپے کا الزام تھا، اس کی ایک مرکزی ملزمہ خاتون پکڑی گئی تھی اور ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ میرے بھی اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھی اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ جی اظہر بھائی آگے۔ جی، اس میں جو ہے یہ پورے پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ کسی ایک ضلع یا صوبے کا کیس نہیں ہے، یہ اوور آل پاکستان کا کیس ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو اس وقت دیکھنے والی بات ہے کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس کی شاخوں کو پکڑ سکے۔ آیا شاخیں پکڑی نہیں جا رہی یا پکڑنے نہیں دی جا رہی، یہ معمل۔ لیکن آج میں خود دوبارہ GTV کے دفتر آیا ہوں علی رضا صاحب کے پاس، کیونکہ 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا اور اب تک اس پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔
اچھا اب آپ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ مطلب یہ ہو گئی چلیں 250 FIR ہو گئے، کسی میں ہم نے بھی ان کی مدد کی، متعلقہ افسران سے رابطہ کر کے ہم نے کوشش کی کہ ان کا مسئلہ سنا جائے. اب نیب دیکھ رہی ہے اس پورے کیس جی ہاں، اب اس نے یہ 27/8/2021 کو نیب کو جو ہے وہ ریفر ہوا تھا، لیکن نیب کے ساتھ میں مسلسل رابطے میں ہوں. اب تک اس کی کارروائی شروع نہیں کی گئی. ان کے بندے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کے بندے اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں. اب پچھلے سامنے موجود ہیں؟ جی ہاں، ہم سے رابطے میں ہیں، ہم سے فون پہ رابطے میں ہیں، لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ اور ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مل نہیں رہے. مطلب یہ ایسی بات ہے کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم فزیکلی دکھا رہے ہیں کہ یہ رہے ان کے مالکان، یعنی جو مین مرکزی کردار ہیں ان تک سے مل رہے ہیں. ہم ان کو دکھا رہے ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کو اریسٹ نہیں کیا جا دیکھیں رہا. جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز دیکھ رہی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے سوال اٹھا رہے ہیں یہ کہ میں نے اس سے پہلے ابھی کچھ دنوں پہلے بھی ایک رپورٹ کیا واقعہ جس میں ڈکیت اور شہری جو ہے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے مجھے آئی فون کا پاسورڈ بتا دو، اور یہ اب یہاں پر بھی مگر بڑا پیمانہ ہے کہ جو فراڈ ہوا ہے. دیکھیں معاملہ کیا ہے، ڈکیت ہے وہ پسٹل دکھاتا ہے، چھین کے لے جاتا ہے، کہیں مار دیا جاتا ہے. تو یہ اس سے بڑا گیم ہے. لوگوں کے اربوں روپے اس وقت اسکیم کے اندر جا چکے ہیں. مجھے یہ بھی بتائیے گا ناظرین کو جو سن رہے ہیں، کون کون لوگ تھے؟ مڈل کلاس تھے، لوور مڈل کلاس تھے، بہت امیر اور رچ لوگ تھے، اور اس میں سے بھی کوئی ایسی کیسز ہیں کسی کا انتقال ہو گیا ہو؟ جی ہاں، اس وقت ہمارے پاس 3 کیجویٹیز ہیں. وہ تینوں فیملیز ہمارے ساتھ جو ہیں وہ لمحہ بلمحہ بار بار ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ان کی FIR تک نہیں ہو رہی، اور مقدمہ جو اب درج کیا گیا ہے ان کے اس مرڈر کا، یہ بیسیکلی مرڈر ہوا ہے اور وہ مرڈر ان کی FIR میں شامل نہیں کیا گیا. صرف پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انہیں ان کی FIR درج کروا کے ان پہ احسان کر دیا گیا ہے. جب ان کے گھر کے سربراہ موجود تھے تو اس وقت کچھ نہیں کیا گیا. انہوں نے خودکشی کی ہے، ایک کا مرڈر کیا گیا ہے، لیکن پولیس اس بات کو رپورٹ ہی نہیں کر رہا ہے. اب تک ہمارے پاس جو اماؤنٹ کی تعداد ہے جو پورے پاکستان سے لوٹی گئی ہے، صرف 2 سال کے عرصے میں وہ 15 ارب ہے. 15 ارب روپے لوٹے گئے ہیں. یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ہماری نالج میں ہے. باقی ہم نے مختلف تھانوں سے جو انفارمیشن لی تھی، مختلف اداروں سے انفارمیشن لی تھی، وہ ادارے اور وہ لوگ اس ڈیٹا کو ہمارے ساتھ ملا ہی نہیں تھے. ظاہری بات ہے ہمیں ادارہ تو نہیں ہے، ہم کوئی ایجنسی نہیں ہے کہ ہمیں یہ بھی آپ کی پرسنل ایفرٹ ہے، لوگوں کو جمع کیا تمہارا کتنا ہے، تمہارا تم نے ڈاکومنٹ لیے اور سارا عدالت میں پروسیڈنگ چل رہی ہے. ایک عام آدمی جس طرح، اچھا آپ نے بھی کیسے لگایا تھا؟ آپ کو کیا پرابلم ہوئی تھی جو آپ نے کہا یار میں ادھر سے، کس طرح آپ ان سے رابطے میں آئے تھے؟ یہ بھی ناظرین کو بتائیں تاکہ آئندہ لوگ اگر کوئی اس طرح کے اسکیم جو کھلے جو کہتے ہیں نا بھائی آپ اتنے فیصد دے دیں ہم آپ کو گاڑی نکال کے دے دیں گے، بس اتنے جمع کرانا، لالچ کے اس کے اوپر لے لیتے ہیں اور پھر وہ جو جمع پونجی ہے وہ ضائع کرا لیتے ہیں. بتائیے گا. اس میں سب سے پہلے جو ہے نا یہ لوگ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں. یہ مارکیٹنگ کر کے ہی کہتے ہیں کہ آپ کو گاڑی، گھر، پلاٹ فائنینس کروانا ہے، آپ کو چھوٹے پیمانے کے بزنس جو ہیں وہ آپ کو چاہیے وہ آپ ہم سے کروائیں، ہم آپ کو 20% میں جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ فائنینسنگ کر کے دیتے ہیں. میں بھی اسی سلسلے میں کیا تھا، پلاٹ فائنینسنگ کے سلسلے میں، کیونکہ ان کی شرح سود کم تھی. لیکن شرح سود کم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہمارے کنسرن ادارے ہیں ان کے سرٹیفکیٹس موجود تھے کہ ہم آفیشیلی طور پر جو ہے وہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ گارنٹر ریجیکٹ کرتے ہیں. گارنٹر ریجیکٹ کرنے کے بعد آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی پیمنٹ واپس چاہیے تو یا تو آپ اس کو کنورٹ کریں اور اپنا پروفٹ حاصل کریں، ادروائز آپ کو جس جگہ جانا ہے، جس عدالت میں جانا ہے، پولیس میں جانا ہے، آپ چلے جائیں. ہم اپنی پوری کوشش کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں. میں اپنی آپ کو بات بتاؤں، میں نے پوری کوشش کر لی کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنا کیس رجسٹر کروا کے اور اس معاملے کو ٹرانسفر نہ ہونے دوں انویسٹمنٹ میں. لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ اور تمام اداروں کی طرف سے صرف یہی سگنل ملا کہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. لہٰذا بحالت مجبوری میں نے اسے انویسٹمنٹ میں کنورٹ کیا، اور انویسٹمنٹ میں کنورٹ کرنے کے بعد 2-3 مہینے آپ کو پروفٹ دے کے لالچ کریٹ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو چیک بھی دیے جا رہے ہیں، ڈاکومنٹ آپ کے پورے ہیں، ہمارے ادارے SCCP FBR یہ سارے اداروں کے سرٹیفکیٹس وہ دکھا رہے ہیں، اور کہنے کے باوجود ہم وہاں پر ویریفیکیشن کروا رہے ہیں، سب کچھ اوکے مل رہا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ اوکے ہے. تو آبویس سی بات ہے ایک عام آدمی آ جاتا ہے. اب شارٹ کر کے مجھے بتائیں اظہر صاحب، اب آپ لوگ دوبارہ جمع ہو رہے ہیں کراچی کے اندر، کیا آگے پلان ہے وہ بھی ذرا بتا دیں. دیکھیں ہم تمام جتنے بھی لوگ ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ غریب پیمانے کے لوگ ہیں، جس میں 20,000-30,000 روپے کا فراڈ کیا گیا، اور آپ کو بھی پتہ ہے 20-30 ہزار روپے کے لیے کوئی عدالتوں کے چکر نہیں کاٹتا. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ تمام لوگ متحد ہو رہے ہیں کہ اب ہمیں اگر پروٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جب کوئی ادارہ اب ہماری بات سن ہی نہیں رہا ہے، 2 سال ہو گئے ہمیں چکر کاٹتے ہوئے، تو اب ہمیں کیا روڈ بند کرنے پڑیں گے، اس کا ہم آخری فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ پرسوں جو ہے ہماری ایک جو ہے وہ سیمینار ہے
اور ہم مطلب آپ نے ایک میٹنگ کال کی ہے, میٹنگ کال میں فیصلہ لیا جائے گا احتجاج پہ جانا ہے, کیا کرنا ہے آگے پورے فردر, ملک میں, کیونکہ آپ ادارے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو ہے اس طرح فیور نہیں کر رہے, اور آپ لوگوں کی بڑی ملاقات عام آدمی کی جو ہے وہ جا چکی ہے, نقصان ہو چکا ہے, اور جو اصل ملزم ہے وہ بیٹھ کے ابھی بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں, اسی طرح کام کر رہے ہیں اور ان کو پکڑا نہیں جا رہا. بالکل ایسے ہی یہی کہنا چاہ رہے ہیں, یہ ایک متاثر نہیں ہے, یہ صرف لیڈ کر رہے ہیں بھائی. بتانے کا مقصد اس شہر میں اس طرح لوٹا جا رہا ہے. میری بات جب میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں, ایک طرف وہ لوٹ رہا ہے, وہ جو ہتھیار دکھا کے آپ کو لوٹ رہا ہے, اور ایک طرف اس طرح ان لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے بہت ہی پروفیشنل انداز میں, بہت ہی ٹیکنیکل انداز میں. اور کیس کیا ہے اس کے اوپر؟ کوئی ATC کا کیس نہیں بن رہا, اس کا کیس معمولی سا بن رہا ہے 420 کی دفعہ لگ کے. اور اس کو میں تو جو ہائر آفیشلز ہیں عدالت سے, خدا کے لیے اس 420 کی جو دفعہ ہے, جو میرے اعلیٰ پولیس افسران جو بھی اتھارٹیز ہیں اس کو دیکھیں, یہ 420 کی دفعہ کے اوپر ایک بہت بڑا گیم ہے. اس کو ہٹا کے سمجھ لو 420 کی لگا دو آپ فارغ. اگلا بیل کرا کے اگلے دن کھڑا ہے, شخصی ضمانت پہ کھڑا ہوا ہے, مگر اس 420 کی جگہ پہ اس نے کروڑوں روپے جو گبن کیا ہے اس کو کوئی پکڑ نہیں رہا. وہ ڈکیت تو آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ کا موبائل چھین رہا ہے 70-80 ہزار روپے کا. یہ جو ڈاکہ مارا جا رہا ہے اتنے بڑے پیمانے پر, یہ بھی ایک ڈاکہ ہے. اور یہ صرف 420 کے اوپر نہیں ہٹنا چاہیے. اگر قیمت اس کے اوپر قانون سازی ہو, میں تو درخواست کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹیرین سے درخواست کروں گا کہ دیکھیں جی 420 کا جو دفعہ لگا کے جو سائڈ کر دیا جاتا ہے, جی بالکل چیٹ اور فراڈ کیا ہے, ہٹاؤ. نہیں سر, اگر قیمت بڑھ رہی ہے اس کے اوپر کوئی قانون سازی کریں کہ جو اتنے بڑے بڑے فراڈز بیٹھے ہوئے اسکیم کر رہے ہیں ان کو, تاکہ ہم گرفت میں لے کر آ سکیں. کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ احتجاج کی کال دی جائے گی, یہاں ہیں ان کی سنیں گے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک بار دوبارہ ان کی موومنٹ میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے یہ اٹھنا شروع ہو رہے ہیں. بس یہ جو درخواست کریں گے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ سنے جائیں, اور یہ کیا کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں لوٹا ہے بیوقوف بنا کے, یا جس طرح بھی, ان ملزموں کو دے دو. بس صرف ان ملزموں کو دے دو, کیونکہ ان کے متاثرین سے میں پرسنلی بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں. کسی کی جمع پونجی تھی وہ چلی گئی, کسی کی بیٹی کا جہیز تھا, کسی کے سونا رکھا تھا اس نے بیچ کے کچھ کوشش کی یار کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں. اموات بھی ہو چکی ہیں. تو بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. جو اتھارٹیز ہیں صرف اس کو دیکھیں پلیز.